الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے آقا تیرے نوکر کے برابر۔
اور ناداں انہیں اپنے سے سمجھتے ہیں نیازی، پر ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ انتہائی عزت و وقار اور احترام کے لائق زینت محفل استاذ الحفاظ والقراء عزت مآب قاری محمد یوسف صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی محبتوں کے لائق گل سرسبز گلشن سعادات حضرت علامہ مولانا پیر سید حامد علی شاہ صاحب، انتہائی محبتوں کے لائق اخی الکبیر استاذ العلماء والمشائخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبد الواحد صاحب الازہری، انتہائی محبت و پیار کے لائق گلشن سعادات کے ایک اور خوبصورت پھول علامہ پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب، دیگر معزز و محتشم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، عزیز طلبہ، اور آج کی اس باوقار اور بابرکت تقریب میں شرکت فرمانے والے خوش نصیب بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم قرآن کریم کی ساری زندگی خدمت کرنے والے ایک عظیم شخصیت استاذ الحفاظ، استاذ القراء جناب عبد الرزاق سیالوی صاحب کے سالانہ عرس پاک کی مجلس میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ان کی قبر پر اپنی بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے اس علمی فیض کو مالک کائنات صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ پروردگار ان کے فرزندان کو اس عظیم کام کو نبھانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے رکھے، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بن کر اس سلسلہ خیر کو آگے بڑھانے کا شرف اور عزت عطا فرمائے رکھے۔ برادران عزیز وقار، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، عزت و شرف کے اعتبار سے مجھ سے عظیم لوگ اس مجلس اور محفل میں تشریف فرما ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ موضوع میرا یقیناً اس مجلس اور محفل کی مناسبت سے قرآن کریم کی تدریس، قرآن کریم کی تلاوت، اس کا فہم، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک محفل میں بزرگ بھی موجود ہیں، شاید مدارس کی تعداد بہت کم تھی، مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آج تعداد زیادہ ہے، مگر ہمارے حالات پہلے سے ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو
اس کے کچھ اسباب بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا چند لمحے مل بیٹھنا خیر کا باعث تو ہے ہی، ہمارے لیے فائدے کا باعث بھی بنے، اور ہم سارے مل کر امت مسلمہ کی اس کشتی کی طرف بڑھیں یا اس کو چلانے کے لیے ہمت اور حوصلہ باندھیں، اور اس کشتی پہ بیٹھ کر قرآن مقدس کے اس نور کو اپنے سینے میں سجا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خیرات لیتے ہوئے بارگاہ پروردگار تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرات گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہر بندہ جانتا ہے جو ایماندار ہے کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہدایت ہے جس کے ایک حرف کو پڑھنے سے رب ذوالجلال ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس کے تلاوت اور جس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو رب ذوالجلال اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو الحمدللہ ہم نے ایک اسلامی ماحول میں یا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر سنی ہیں، سیکھی ہیں، ان کو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے جانے کی جسارت کروں گا۔ اس دنیا کے اندر ہم نے عزت و افتخار کے معیارات اپنے اپنے معیار کے مطابق قائم کر رکھے ہیں۔ شاید کسی کے نزدیک عزت اور بڑائی کا معیار ایک خوبصورت مکان، ایک اچھا بنگلہ، ایک گھر کا اچھا ماحول ہے۔ کسی کے نزدیک شاید وہ آنے والے لوگ، آنے والے بندوں کی عزت اور وقار کو جاننے کے لیے ان کی گاڑیوں پہ نظر رکھتا ہوگا کہ جس کی گاڑی بڑی ہے، جس کی گاڑی زیادہ قیمتی ہے، وہ بندہ معاشرے کا زیادہ معزز ہے۔ کوئی معاشرے میں عہدہ، حکومت، سلطنت اور جاہ و حشمت کی طرف نظر رکھتا ہوگا۔ کوئی معاشرے کے اندر بندے کے تعارف کے اعتبار سے اندازہ کرتا ہوگا کہ یہ بندہ معروف زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معزز بھی زیادہ ہے، یہ محتشم بھی زیادہ ہے، یہ اچھا بھی زیادہ ہے۔ مگر یہ سارے معیار تیرے اور میرے قائم کردہ ہیں۔ یہ ساری کسوٹیاں اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کی کسوٹیاں ہیں۔ آئیں رب ذوالجلال کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھے تو صحیح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اندر خیر کا معیار کیا ہے؟ اسلام کے اندر اعلیٰ ہونے کا معیار کیا ہے؟ اسلام کے اندر بہتر ہونے کا معیار کیا ہے؟ اسلام کے اندر معزز ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کے سینوں میں اس کو اتار دیتا ہے۔ شاید آپ کو اعلیٰ گاڑی والا معزز لگتا ہوگا، بہتر لگتا ہوگا، بنگلے والا آپ کو اچھا لگتا ہوگا، عہدے والا اچھا لگتا ہوگا، پر رب ذوالجلال کی نظر میں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت میں وہ اعلیٰ ہے جو چٹائی پہ بیٹھا ہے، مصلے پہ بیٹھا ہے، بھلے اس کے کپڑے بھی پرانے ہوں، بھلے اس کو پڑوس والا بھی کوئی نہ جانتا ہو، پر جب وہ لب ہلاتا ہے تو رب کا قرآن پڑھتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے تو سرکار کی امت کے جوانوں کے سینوں میں قرآن کا نور اتارتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ اس معاشرے کا فرد وہ ہے، سب سے عظیم انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن کا نور عطا کرتا ہے۔
اور یہ صرف اس دنیا کے اندر بہتری نہیں ہے، یہ اس کا اعلیٰ ہونا صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ پوچھئے، قرآن مقدس کے اندر ایک سورہ پاک ہے جس کا نام سورہ مجادلہ ہے، جھگڑا کرنے والی سورت۔ اس کو سورہ مجادلہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی اور جھگڑا کرے گی۔ جھگڑا کس سے کرے گی؟ خود پروردگار سے جھگڑا کرے گی، رب ذوالجلال کے ساتھ مباحثہ کرے گی اور عرض کرے گی، مالک یہ بندہ دنیا میں میرے ساتھ پیار کرتا تھا، رات کو لوگ سوتے تھے، یہ میری تلاوت سے اپنی راتوں کو آباد کر لیتا تھا۔ مالک یہ بندہ دنیا میں میری تلاوت کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کرتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا۔ مالک یا تو اسے جنت میں داخل کر دے یا پھر مجھے بھی قرآن سے نکال دے۔ سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال سورہ مجادلہ کو تو قرآن سے نہیں نکالے گا، وہ اس کا کلام ہے، وہ اس کے ارشادات ہیں، وہ ارشاد فرمائے گا سورہ مجادلہ کو، تو اشارہ کرتی جا، میں تیرے محبت کرنے والوں کو جنت کے زینے طے کراتا چلا جاؤں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے، چونکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کام لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہر کام اور کاروبار بزنس کرنے سے پہلے ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہوگا، یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، یہ کاروبار کروں گا تو مجھے پرافٹ کیا آئے گا، یہ عمل کروں گا تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ آئیے جس عمل کی بات میں کر رہا ہوں اس عمل کو سنیے اور پھر ساتھ سنتے ہوئے آگے بڑھئے کہ ہمیں اس عمل پہ کیا ملے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا میں حفظ قرآن کی خاطر مشقتیں جھیلنے والے، اے دنیا میں فہم قرآن کے حصول کے لیے ہجرت کرنے والے، اے دنیا کے اندر روکھی سوکھی کھا کر قرآن کے نور کو اپنے سینے میں منتقل کرنے والے، میرا پروردگار کا محبوب فرماتا ہے حشر بپا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جن کو رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا، روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک حصہ مخصوص ہوگا، زہد و تقوی والوں کے لیے کوئی اور حصہ ہوگا۔ جنتیں رب ذوالجلال کی بہت ہیں، ایک جنت دوسری سے اعلیٰ ہوگی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے میسر آئیں گے، مگر قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے والا جب جنت میں جائے گا، پروردگار فرمائے گا، اے میری جنت میں آنے والے، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے والے، تیرے لیے جنت کا کوئی ایک حصہ مخصوص نہیں ہے، تیرے لیے جنت کا کوئی ایک دروازہ مخصوص نہیں ہے، میری جنت میں داخل ہو، میرے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر، میری جنت کے سینے طے کرتا چلا جا، جہاں قرآن کریم کی والناس کا اختتام ہوگا وہ تیری جنت کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ یہ مقام نہ دولت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ ثروت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور شاید میرا جملہ کسی کو تکلیف دے، یہ فقط کسی اعلیٰ نسب سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ حسب سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ فقط اس خوش وقت کو حاصل ہوگا جس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے۔ بلکہ اگر میری یہ بات آپ کو محسوس نہ ہو، علماء تشریف فرما ہے میں نے تو بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ حدود ملے، کچھ قیود ملے، پر بغیر ایمان کے مجھے کوئی اور حد نہیں ملی۔ کسی کو اگر ملی ہو تو مجھے بتا دے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسے سعادت بخت لوگ ہوں گے، ایسے سعادت مند لوگ ہوں گے جن کے سروں پہ نورانی تاج سجے ہوئے ہوں گے،
گے اور جن کو دیکھنے والے بڑے بڑے عزت و افتخار والے لوگ اپنے پاؤں کو اٹھا اٹھا کر، اپنے سروں کو اٹھا اٹھا کر ان کے مقام کو دیکھیں گے اور ان کے اس اللہ تک اپنی نظریں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کوئی نبیوں کی جماعت ہے؟ انہیں بتایا جائے گا نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ یہ کوئی صدیقین کی جماعت ہے؟ انہیں بتایا جائے گا نہیں، یہ صدیقین بھی نہیں ہے۔ یہ شہداء امت ہے؟ نہیں، یہ شہداء بھی نہیں ہے۔ کیا یہ صالحین ملت اولیاء امت ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہیں کون جن کو اتنا اعلیٰ اللہ عطا کیا گیا، جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے؟ سرکار نے فرمایا فرشتے رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں بتائیں گے یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی اولاد کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے۔ وہ ماں رات کو تہجد گزار ہوگی تو تب یہ شرف ملے گا، وہ بابا اس طرح کی زندگی رکھتا ہوگا تب یہ اعزاز ملے گا۔ نہ ساری عبادتیں ریاستیں ایک جانب، یہ اعزاز فقط اس لیے ملے گا کہ اس نے اپنے بیٹے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے۔ برادران ذی وقار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لالچ رکھتے ہیں نا تو تب بھی اس سے بڑا کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم تجارت پیشہ ہیں، اپنا قدم اپنے مفادات کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی اپنے مفادات کو دیکھ کے گزارتے ہیں تو یقین جانیے اس سے بڑا کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا جس کو اختیار کیا جائے، جس کے ذریعے دنیا و آخرت، دنیا و عقبہ دونوں میں بندے کو اعلیٰ مقام مل جائے۔ اور یہ قرآن رب ذوالجلال کی وہ مقدس کتاب ہے۔ یہ اعزازات ملیں گے کیوں؟ یہ افتخار حاصل کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا وظیفہ کے طور پہ عطا کی ہے، ایک ایسے عمل کے طور پہ عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے میرے محبوب کریم نے جہنم کی عمیق وادیوں سے یا جہنم کے گڑھے کے کنارے سے لوگوں کو پکڑا اور رب ذوالجلال کے حریم ناز میں پہنچا دیا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پہلے الف لام را بیان فرما دیا کہ اگر تم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے عادی ہو نا تو یہاں ذرا رک جاؤ، اگر تم فلسفی ہو تو اپنے فلسفوں کو یہاں روک دو، اگر تم منطقی ہو تو اپنی منطق پر یہاں تالا لگا دو، اس لیے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو جاؤ اس قرآن کو نازل کرنے والے پروردگار کی عزت پہ نظر رکھ، یا جس کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا اس محبوب کی محبت کو دیکھ۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے جائے۔ اچھا، دنیا کے اندر یہ واحد ایک موقع ہے، میں ایک پروگرام میں شریک تھا، اس میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ پروگرام بھی چکوال میں تھا، طارق پیرزادہ صاحب اس میں تشریف لائے ہوئے تھے، وہ اس وقت کمشنر اسلام آباد تھے، وہ ترکی کا دورہ کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے ترکی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس سے میں نے پھر اس جانب رہنمائی لی۔ وہ فرماتے میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ترک تو اپنے اس ٹریک سے اتر چکے تھے،
ترک تو دین سے بہت دور ہو چکے تھے، یہ دوبارہ ترک اس ٹریک پہ کس طرح آئے، دوبارہ وہ کس طرح اپنے صراط مستقیم تک پہنچے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال تھا، میں سوال کا جواب تلاش کرتا رہا ترکی میں، تو تلاش کرتے کرتے مجھے جواب مل گیا، اور وہ جواب یہ تھا، حضور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ترکی کے اندر 150 سکول قائم کیا، اس سکول کے اندر جو نصاب ہم نے بنایا نا، اس میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کو بطور نصاب ہم نے داخل کیا، اور وہ سکول بالکل ابتدائی سٹیج کے سکول تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترک کہتے ہیں ہم نے منظم انداز میں آنے والی نسل کی تربیت کی، ہمیں ایک طویل عرصہ لگا، اور ان سکولوں سے پڑھ کر جب ہمارے بچے جوان ہوئے، جوان ہو کر وہ بیوروکریسی میں آئے، وہ آرمی میں آئے، وہ مختلف اداروں میں آئے، تو ان کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے اس تربیت کے اثرات تھے کہ ہمارا معاشرہ اور نظام بدل گیا۔ جب میں وہاں سوچنے لگا، اسی لمحے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اور یہ صرف ترکوں کا نہیں، اب کسی بھی انقلابی دنیا کی زندگی کو پڑھ لیں، جہاں بھی انقلاب آیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نظر تو یہ آتا ہے نا کہ ابھی چند سالوں کے اندر انقلاب آ گیا، لیکن جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے نا، وہ پہلے ایک نسل تیار کرتا ہے، اور وہ نسل جب پروان چڑھتی ہے تب وہ انقلاب لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے وہ بزرگ جن کی عمر 60 برس ہو چکی ہے، 65 برس ہو چکی ہے، 70 برس ہو چکی ہے، بڑی معذرت سے آپ ان کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کسی کو شک ہو تو تبدیل کرنے کی کوشش کر لے، اسے اندازہ ہو جائے گا۔ تبدیلی اسی عمر میں آتی ہے جس عمر کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ جس طرح آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا، اور اس ٹہنی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کے تھپیڑے اس کو دائیں بائیں جھکا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایک مضبوط لکڑی باندھ دیتے ہیں، اور جب وہ تنا ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، طوفانوں کو اور ہواؤں کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، تب وہ لکڑی آپ کھولتے ہیں، پھر وہ تنا سیدھا جوان ہوتا ہے، اور اگر وہ بچپن کے اندر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، ٹوٹ تو جائے گا، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ میں سوچتا رہا، ترکوں نے سکول بنا کے اپنی نسل کو تبدیل کیا، انقلابیوں نے آنے والی نسل کو تیار کر کے انقلاب برپا کیا، بلکہ قرآن کا انقلاب تھا جو حضور نبی رحمت لے کے آئے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اس میں 7 سال کا حسان ابن ثابت بھی مجاہد رسول بنا ہے، اس میں 70 سال کے بابے بھی اس انقلابی دنیا کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ نسل نہیں بدلی، وہی لوگ تھے، ایک لکیر کھینچی گئی ہے، ادھر تھے تو کیفیت اور ہے، ادھر تھے تو گمراہی کی دلدل میں تھے، ادھر تھے تو جہنم کے کنارے پہ موجود تھے۔ قرآن کے نور کو اپنے سینے میں پیوست کر کے حضور کی محبت پر اور آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس لکیر کو کراس کیا، ہدایت کا مینارہ نور بن گئے۔ یہ آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں فقط اسی موقع پہ ملے گا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں آپ انقلابیوں کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ انقلابات زمانہ کو دیکھ لیں، آپ کو فقط یہیں پہ ملے گا کہ بچی کو زندہ درگور کرنے والا بندہ روتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، قرآن کے نور کو اپنے سینے میں پیوست کرتا ہوا سرکار کے چہرہ مبارک کی تلاوت کرتا ہوا ایمان کی دولت سے سرشار ہوا، تو سرکار نے فرمایا جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔
یارا جب ہے ایک بندے کی زندگی ڈاکے میں گزر رہی ہے، ایک بندے کی زندگی چوری میں گزر رہی ہے، ایک بندہ شراب کا رسیا ہے، ایک بندہ بدکاری میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک بندہ بے عملی اور قساوت قلبی دلی سختی کے اس مقام پہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے، وہ اس قرآن کے نور کو اپنے سینے میں سجا کر حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ محبت پڑھتا ہے تو تیرے اور میرے لیے اس کا ہر اٹھنے والا قدم ہدایت والا قدم بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عمدہ نصاب ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعلیٰ نصاب ہو سکتا ہے، پر ضروری یہ ہے کہ اس قرآن کو فقط دستور کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا جائے، اس قرآن کو فقط احکام کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا جائے، اس کتاب کو فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام دینے والی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ یہ احکام شریعت بھی عطا کرتی ہے، مگر فی الحقیقت یہ کتاب محبت ہے۔ فی الحقیقت یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں لے جا کر حریم قدس میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آج وہ غار حرا میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلوت اختیار فرمائی اور پھر نزول قرآن کا آغاز ہوا، آپ کے قلب اطہر پر قرآن اترنا شروع ہوا تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ ہم نے امانت کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ امانت سے فقہا نے احکام شریعت مراد لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد احکام شریعت ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، عملی زندگی کیا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ احکام شریعت ہے۔ فقہا کہتے ہیں اس امانت سے مراد احکام شریعت ہے۔ صوفیاء نے یہاں بڑی لطیف بات کی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا، انہوں نے کہا احکام شریعت بھی مراد ہوں گے، پر میں سمجھتا ہوں احکام شریعت کا بوجھ اٹھانا کسی کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ اس قرآن کا سیاق و سباق اور اس کا انداز بتاتا ہے جہاں امانت سے مراد ایمان کا نور اور عشق کی آگ۔ حضرت جنید بغدادی نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جان، جو سرکار کی بارگاہ میں سانس بھی نہیں لیتے، وہ جنید کہتے ہیں اس امانت سے مراد ایمان کا نور ہے اور عشق کی آگ ہے۔ اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہی وہ بات ہے جس کو کوئی اور سہار نہیں سکتا، جس کو سرکار کے قلب اطہر نے سہارا ہے اور سرکار کے سر سے پھر آپ کے غلاموں نے سہارا ہے۔ برادران ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے نا تو وہ کہتے ہیں نا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو وہ غار حرا سے اترتے ہوئے سرکار کو دیکھئے، غار حرا سے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں پیوست کر کے مکہ پاک کی سرزمین میں آتے ہوئے دیکھئے، اور پھر اسی نور کو کبھی جناب صدیق اکبر کے سینے میں منتقل ہوتے دیکھئے، کبھی عمر فاروق جو جابر بھی ہے، جس کی زندگی ظلم بھی کرتی ہے، جس کی زندگی بڑی عجیب ہے، جو خود جنگل سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جنگل وہ تھا جہاں میں اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، چراتے ہوئے اونٹ گم ہو گئے، میرے بابا خطاب مجھے مارتے ہوئے کہتے تھے تو اتنا نالائق ہے کہ اونٹ بھی نہیں سنبھال سکتا۔
آج میں سرکار کی غلامی کے صدقے 24,000 مربع میل پہ اکیلا حکمرانی کرنے والا انسان یہ ہے. اس طرح ہوا نے رخ بدلا ہے. وہ نور جب صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا، جب صحابہ کرام کے دلوں میں پیوست ہوا، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے سینے میں آیا، تو انہوں نے جس انداز میں اپنی زندگیاں گزاری، جس انداز میں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، وہ دنیا کی کسی اور نصاب کے ذریعے آ بھی نہیں سکتی، اور اس کی مثال بھی کائنات میں کوئی نہیں. برادران ذی وقار، آج قرآن کے مدارس ہیں، پر ایک نیا مدرسہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آج قرآن پڑھانے والے بہت ہیں، پر جناب عبدالرزاق سیالوی کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آج قرآت کے مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے، پر جناب محمد یوسف سیالوی صاحب کی خدمت میں حاضری کا شرف پانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آج قرآن کی تعلیم دینے والے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، پر ڈاکٹر عبدالواحد الادری صاحب کی خدمت میں حاضری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو کتاب دستور سمجھ کر لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو فقط تعین کی کتاب سمجھ کر یہ قرآن پڑھاتے ہیں سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کروانے کے لیے. حضرات گرامی، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کا ٹریک اور ہے. وہ کہتے ہیں نا ان کا انداز فکر و نظر اور ہے، میرا موضوع شعر و سخن اور ہے. وہ غزل کو میں حسان کا مقتدی، ان کا فن اور ہے، میرا فن اور ہے. شاید وہ تجوید پر زور دیتے ہوں گے، وہ قواعد زیادہ بہتر پڑھانے کی کوشش کرتے ہوں گے، پر یہاں معاملہ فقط تجوید کا نہیں ہے، یہاں معاملہ فقط قرات کا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ قرآن پڑھاتے ہوئے والدعا پڑھتے ہوئے سرکار کے رخ زیبا کا عکس جمیل بچے کے دل میں نہیں ڈالتا، واللیل اذا سجا کی تلاوت کرتے ہوئے ایک معصوم بچے کو سرکار کی زلفوں کا اسیر نہیں بناتا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن کے حروف تو پڑھا رہا ہے، مگر قرآن کے اس نور کو سینوں میں منتقل نہیں کر رہا جو آمنہ کے لال نے جناب ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کیا. سمجھنا آئے نا تو جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھ لیجئے، جناب بتائیے تو صحیح، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ کوئی کہتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کوئی کہتا ہے مجھے جہاد پسند ہے. کسی نے کچھ کہا، اے ابو بکر ذرا آپ بھی بتائیے تو صحیح، آپ کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، نگاہ ابو بکر صدیق کی ہو. اور حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مفسر قرآن ہے جس نے لوگوں نے تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں سرکار کا مقام بیان کیا نا. لوگوں نے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت کے تحت سرکار کی رحمتوں کا بیان کیا ہے. لوگوں نے تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لوگوں نے تو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ میں سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا ہوگا. یہ وہ عظیم مفسر ہے جس نے سورہ اخلاص میں سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا پڑھتے سب ہیں، پر اس کی سمجھ کے مدارج ہیں، اس کی فہم کے درجات ہیں. یہ کسی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کوئی کم سمجھتا ہے،
اور اس کے کم یا زیادہ سمجھنے کا مدار عام علوم سیکھتے ہوئے اس کا مدار بندے کی ذہانت ہوتی ہے. جو زیادہ ذہین ہوگا وہ زیادہ سمجھے گا اس علم کو. جس کی ذہنی صلاحیت و استعداد کم ہوگی وہ اس کو کم سمجھے گا. پر آپ فرماتے ہیں اس کا فہم ذہنی استعداد کا محتاج نہیں ہے. اس کی فہم کا مدار اس بات پہ ہے کہ جتنا کسی کو سرکار کا قرب زیادہ ہے اتنا ہی قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اس پہ آپ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ جب نازل ہوئی نا حجت الوداع کا موقع تھا. صحابہ کرام ایک دوسرے کو مل رہے تھے, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. آج خوشی سے نہال تھے کہ وہ قرآن جس کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم نے مکہ کے اندر ہمیں گلیوں میں گھسیٹا گیا, جس کی محبت کی خاطر طائف میں سرکار پہ پتھر برسائے گئے, جس کے عشق اور پیغام کو عام کرنے کے لیے بدر میں شہادتیں دی گئی, جس کی محبت کو عام کرنے کے لیے احد کے میدان میں صحابہ نے اپنی جان قربان کی. آج رب ذوالجلال نے اس قرآن کی تکمیل کر دی ہے. ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رمضان کے چند دنوں میں قرآن کی تلاوت کی تکمیل کرتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, اس لیے کہ تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کا سلسلہ مکمل ہوا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی تو صحابہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. راوی حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو ملتے ملاتے دیکھتے دکھاتے میں نے دیکھا ایک جانب ابو بکر صدیق کھڑے ہیں, آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں. میں گیا, میں نے کہا جناب ابو بکر آج تو خوشی منانے کا دن ہے, آج تو نزول قرآن کی تکمیل کا دن ہے, آج تو جشن تکمیل قرآن ہے. آج بھی آپ رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھوں کو اٹھایا اور فرمایا میرے بھائی علی, لوگوں کی نظریں تکمیل قرآن پہ ہیں پر مجھے یہ آیات کریمہ سرکار کے وصال کی خبریں دے رہی ہیں. یہ آیات سرکار کے وصال کی خبریں دے رہی ہیں کہ سرکار تو آئی ہی قرآن کو مکمل کرنے, سرکار تو آئی ہی اسلام کی تکمیل کے لیے ہیں. اگر اسلام مکمل ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا تو سرکار تو بارگاہ قدس کے رہائشی ہیں, رب ذوالجلال کے حریم ناز کے باسی ہیں. مجھے چون لگتا ہے سرکار اب واپس پلٹ جائیں گے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پھر یہی ہوا اور سچ ثابت ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا. آپ فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ صحابہ کرام میں اگر قرآن کو سب سے زیادہ کوئی بندہ جانتا اور سمجھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے سارے صحابہ نے مل کے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا ہے, ایک اجتماع میں سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے 3 دن اور 3 راتیں تنہائی میں سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا ہے. جتنا قرب آپ کو میسر آیا تو آپ فرماتے ہیں اس قرآن کا فہم ذہنی استعداد پہ موقوف نہیں ہے. یہ قرآن جتنا کوئی سرکار کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا اتنا ہی قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اور اس بات کے تو میرے اور دوست بھی گواہ ہوں گے. آپ ارشاد فرماتے تھے عزیز طلبہ قرآن کے چہرے پہ بے شمار پڑھتے ہیں, یہ قرآن اپنا فیضان بھی کسی کو نہیں دیتا, یہ قرآن اپنے راز بھی نہیں بتاتا, یہ اسے بتاتا ہے جس کی فکر بھی پاکیزہ ہو, جس کی سوچ بھی بہت اعلیٰ ہو. اور پاکیزہ سوچ اور اعلیٰ فکر کا حامل کون ہے؟ آپ ارشاد فرماتے تھے عزیز طلبہ اگر کبھی رات کو جاگنے کا موقع مل جائے نا, عالم تنہائی میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خالی جھولی خیرات کے لیے پھیلانے کا موقع مل جائے,
دنیا کی دولت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہو حشمت کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں مانگا کرو ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، ان کی تفسیریں خوشی سے بھری ہوئی ہیں، ان کی قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی آیات کیا کہتی ہیں اس کی انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ پر حضرت ضیاء الامت جو سیاست شریف کے فیضان کے امین ہیں، جن کے سینے کے اندر قرآن کا نور رب ذوالجلال کے بندوں کے ذریعے منتقل ہوا، اور وہ واسطہ در واسطہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ پہنچتا ہے، جب سرکار کے سینے پاک سے وہ فیضان منتقل ہوتے ہوتے ایک پوری چین کے ذریعے منتقل ہوتے ہوتے ضیاء الامت کے سینے میں آتا ہے۔ تو آپ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں نا تو سورہ اخلاص میں بھی سرکار کا مقام نظر آتا ہے۔ آپ تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کے دیکھیے، اور یہاں علماء تشریف فرمائے، عربی زبان اور لغت کو جاننے والے تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے واللہ احد کہہ دیا جائے نا تو معنی مکمل ہے، ترکیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کلام مکمل ہے۔ پر رب ذوالجلال نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ یکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اپنی عقل کی بنیاد پہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا رہے وہ مومن نہیں ہے۔ کوئی اپنے فلسفے کی بنیاد پہ اللہ کو یکتا مانتا رہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ ایماندار وہ ہے جو آپ کی زبان سے سن کے مجھے یکتا مانتا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے اللہ یکتا ہے، آپ فرمائیے اللہ یکتا ہے۔ برادران عزیز وقار، یہ لوگ جو آپ کے سامنے تشریف فرمائے، یہ مدارس، یہ بزرگ جن کے آج آراس جاری ہیں، ان کی بارگاہ میں قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، قرآن کی محبت حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف قرآن کے کالے حروف نہیں پڑھاتے، یہ فقط قرآن رٹوا کر طوطے کی طرح بندے کو واپس نہیں بھیج دیتے، یہ اس قرآن کے فیضان کو بندہ مومن کے دل میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی محبت کو قرآن کریم کی آیات بینات کی صورت میں ایک نوجوان نسل کے دل کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کو بھی غنیمت جانیے، ان علماء کو بھی غنیمت جانیے، ان اداروں اور ان مساجد کو بھی غنیمت جانیے، اور ان شخصیات کو بھی غنیمت جانیے جو قرآن کریم پڑھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور ایک بچے کو، ایک معصوم اور بے خبر بچے کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ رات کو سوتا اس لیے ہے کہ آنکھ لگے تو سرکار کا رخ زیبا نظر آ جائے۔ اس کے دل کے اندر والدحا کا نقشہ ایک ایسا خوبصورتی سے جم چکا ہوتا ہے، واللیل اذا سجا کا پیغام اس کے دماغ میں اتنا پیوست ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی زلف عنبری کا وظیفہ کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل سمجھتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن مقدس کا نور اس طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا وہ فہم اور قرآن کا وہ شعور ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچائے اور پھر سرکار کی معیت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے جائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آذان ہوگی، آذان کے بعد نماز تمام احباب جن احباب نے وضو کرنا ہے وضو فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے دعا ہوگی۔